السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو میں ہم حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان دونوں حروف کا تعلق الف لام سے ہے۔ ہم اس میں بھی مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ کس طرح سے ان کا تعلق الف لام سے ہے۔ یعنی حروف قمری جو ہوتے ہیں اس میں لام پڑھا جاتا ہے، اور حروف شمسی جو ہیں اس میں لام نہیں پڑھا جاتا، الف لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ بس اسی کو ہم کو دیکھنا ہے اور اسی کی تفصیل سمجھنی ہے۔ تو حروف قمری بھی 14 ہیں، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ عبد الماجد نے عبد الرشید کو آواز دی۔ ابوالکلام آزاد نے لسان الصدق نامی اخبار جاری کیا۔ ابن الوقت اور توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کی مشہور کتابیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو عبد الماجد، ابوالکلام، ابن الوقت، یہ 3 مثالیں اوپر ادھر ہم نے 3 الفاظ لکھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور نیچے عبد الرشید، لسان الصدق اور توبۃ النصوح دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ہم پہلے عبد الماجد، ابوالکلام اور ابن الوقت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر خط کشیدہ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ تو عبد الماجد، ابوالکلام اور ابن الوقت، اس میں آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ عبد الماجد، ابوالکلام، ابن الوقت، اس میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ تو لام کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ لام اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ الف لام کے بعد میم آیا ہے۔ عبد الماجد میں الف لام کے بعد میم آیا ہے، ابوالکلام میں الف لام کے بعد کاف آیا ہے، اور ابن الوقت میں الف لام کے بعد واو استعمال ہوا۔ تو یہ تینوں بھی جو حروف ہیں یہ قمری ہیں، میم، کاف اور واو۔ اگر ان سے پہلے الف لام آتا ہے تو لام کو پڑھا جائے گا، اس لیے یہاں پر لام کو پڑھا جا رہا ہے۔ ویسے ہی ہم نیچے دیکھیں، عبد الرشید، لسان الصدق، توبۃ النصوح، ہم دیکھ رہے ہیں عبد الرشید نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ عبد الرشید، الف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ لسان الصدق، الف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ توبۃ النصوح، الف لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ الف لام کے بعد، عبد الرشید میں الف لام کے بعد رے آیا ہے، ادھر لسان الصدق میں الف لام کے بعد صاد ہے، اور توبۃ النصوح میں الف لام کے بعد نون ہے۔ تو یہ رے، صاد اور نون یہ ایسے حروف ہیں کہ جو حروف شمسی میں سے ہیں، یعنی اگر ان سے پہلے الف لام آ جائے تو ان الف لام کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ بس یہی حروف قمری اور حروف شمسی ہیں، جس میں قمری میں جو ہے لام کو پڑھا جاتا ہے اور شمسی میں الف لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ اب اس میں بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ جیسے یہاں پر عبد الماجد لکھا ہوا ہے تو یعنی الف لام سے پہلے عبد موجود ہے، اس لیے لام پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صرف الماجد ہوتا تو الماجد میں بھی میم حروف قمری آیا ہے تو اس میں دونوں پڑھے جاتے، الف لام دونوں پڑھے جاتے۔ اگر حروف قمری والا کوئی لفظ ہو، یعنی ایسا حرف ہو کہ جو حروف قمری والا اور اس سے پہلے الف لام آئے اور اسی سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو پھر اس میں الف لام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر الف لام سے پہلے بھی کوئی اور لفظ موجود ہے تو لام پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے عبد الماجد ہے، اس میں الماجد سے پہلے عبد موجود ہے تو یہاں لام پڑھا جائے گا، عبدل ہو جائے گا، دال میں لام مل جائے گا، عبد الماجد۔ ویسے ابوالکلام یعنی با میں لام مل جائے گا، اور اگر الکلام پڑھیں گے تو الف لام دونوں پڑھے جائیں گے۔ ابن الوقت میں نون میں واو مل جائے گا، نون میں لام مل جائے گا، ابن الوقت۔ اور اگر الوقت پڑھے تو الف لام بھی پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ قمری میں لام پڑھا جاتا ہے، اور اگر اسی سے شروع ہو رہا ہے تو الف لام دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن شمسی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جیسے عبد الرشید ہے تو اس میں الف لام دونوں بھی نہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر وہ جیسے اس سے پہلے کوئی حرف اگر ہے، لفظ ہے الف لام سے پہلے، جیسے الرشید میں الف لام سے پہلے عبد موجود ہے، تو اس میں
الف لام دونوں بھی نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ سیدھے سیدھے عبدالرشید، دال میں رے مل جائے گا۔ لیکن اگر الرشید پڑھے تو الف پڑھا جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حروف قمری میں لام کو پڑھا جاتا ہے، اور اگر اسی سے شروع ہو رہا ہے تو الف لام دونوں پڑھے جاتے ہیں، اور شمسی میں الف لام اگر درمیان میں آ رہا ہے تو دونوں بھی نہیں پڑھے جاتے، اور اگر شروع میں آ رہا ہے تو الف کو پڑھا جائے گا، لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو حروف شمسی میں لام نہیں پڑھا جاتا۔ ایک صورت میں الف لام دونوں نہیں پڑھے جاتے، اور ایک صورت میں لام نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے اور ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب حروف قمری کون کون سے ہیں؟ تو آپ کو یہاں اسکرین پر 14 حروف دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسان سی چیز ہے۔ اگر آپ نیچے جو ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حق ہے غم کا خوف عجب، حق ہے غم کا خوف عجب، یا حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی آپ کسی طرح سے بھی اس کو یاد کر لیں، حق ہے غم کا خوف عجب۔ اگر آپ کو اس طرح اس کو یاد کر لیتے ہیں تو ہے قاف، یعنی یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹی ہے، یہ غین میم کاف الف خے واو فے عین جیم بے۔ تو اس طرح سے یہ 14 حروف ہیں۔ اگر آپ یہ حق ہے غم کا خوف عجب یاد کر لیں تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ الف لام کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ درمیان میں ہے تو اس میں لام پڑھا جائے گا، اور اگر شروع میں ہے تو الف لام دونوں پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے مثال دیکھتے ہیں، ربیع الاول۔ تو ربیع الاول میں الف لام کے بعد جو ہے الف آیا ہے، الاول میں الف آیا ہے، تو الف جو ہے وہاں پر حروف قمری میں موجود ہے، اس لیے ہم نے لام پڑھا جا رہا ہے، ربیع الاول پڑھا جا رہا ہے۔ سحر البیان، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کے بعد با ہے، بے ہے، تو بے بھی حروف قمری میں سے، اس لیے الف لام کو پڑھا جا رہا ہے۔ عبد الجلیل، اس میں بھی الف لام کے بعد جیم ہے جو حروف قمری میں سے، اس لیے لام پڑھا جا رہا ہے۔ ذی الحجہ، اس میں الف لام کے بعد ہے تو وہ ہے بھی حروف قمری میں سے، اس لیے لام کو پڑھا جا رہا ہے۔ ابو الخیر، بیت العلوم بالغیب، بحر الفصاحت، ترجمان القرآن، ابو الکلام، بیت المال، ابن الوقت، الہلال، عین الیقین۔ اب الہلال دیکھیے آپ، اس میں الف لام دونوں پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وہاں پر بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ اگر الف لام سے ہی شروع ہو اور اس کے بعد حروف قمری میں سے کوئی آئے تو دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ تو میں امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت آسان ہے، آپ کو الف لام کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ بعد والا حرف حروف قمری میں سے ہے تو لام پڑھا جائے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھا جائے گا، اگر شمسی میں سے ہے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں حروف شمسی کون کون سے ہیں۔ اب وہ جو اگر آپ یاد کر لیں، یہ جو یعنی حق کا خوف عجب غم ہے، یا حق ہے غم کا خوف عجب، تو آپ جو بھی اس کو یاد کر لیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ یہ ذہن میں رہے گا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ حروف شمسی میں سے آئیں گے، یعنی جو 14 باقی کے جو 14 آئیں گے وہ حروف شمسی میں سے آئیں گے۔ تو اس طرح سے اگر وہ آپ یاد رکھ لیں تو یہ یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اب حروف شمسی کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ دار الترجمہ۔ اب دار الترجمہ میں کیا ہو رہا ہے کہ الف لام کے بعد تے آئے، تو یہ تے جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ رے سے تے مل جائے گا اور الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تحت الثری، تحت الثری میں کیا ہو رہا ہے کہ تے کے یہ الف لام کے بعد سے ہے، تو سے جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے کیا ہوگا کہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ نور الدین، تو اس میں بھی الف لام کے بعد دال ہے جو حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے ڈائریکٹ ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ اول الذکر، اول الذکر میں بھی زال آیا، الف لام کے بعد زال ہے، یہ بھی حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ باقی کی مثالیں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عین الشمس، تو الف لام کے بعد شین ہے جو یہ حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حروف شمسی اور حروف قمری کو آپ نے مثالوں کے ذریعے سمجھا۔ اب کچھ بہت ہی اہم باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو حروف شمسی اور حروف قمری کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے الشمس اگر آپ کہیں تو الشمس میں لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد شین آیا ہے، یعنی شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، تو شمس میں شین آیا ہے جو حروف شمسی میں سے، اور
القمر اگر ہم دیکھیں تو لام پڑھا جا رہا ہے اور وہاں قاف آیا ہے. والقمر پڑھیں تو لام پڑھا جا رہا ہے اور اس کے الف لام کے بعد قاف آیا ہے والقمر میں. تو حروف قمری اسی لیے اس کو حروف شمسی حروف قمری کہتے ہیں کہ شمس میں شین ہے جو جس میں لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور والقمر میں قاف ہے جس میں الف لام پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے ان حروف کا نام ایک کا حروف شمسی رکھ دیا گیا جس میں لام نہیں پڑھا جاتا، اور ایک جس میں لام پڑھا جاتا ہے اس کا نام حروف قمری رکھ دیا گیا. تو اس طرح سے اس کو حروف شمسی حروف قمری کہتے ہیں. اور اس کو پہچاننے کے لیے بہت آسان سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان سی چیز جس میں آپ بغیر یعنی اگر آپ کو یہ پورے طور پر سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ الف لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جگہ آپ کو لگ رہا ہے کہ الف لام کے بعد تشدید لکھی ہوئی ہے، تو اگر الف لام کے بعد تشدید ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ حروف شمسی ہے. جیسے عین الشمس الف لام کے شین ہے، اس پر تشدید ہے، تو آپ کہیں گے کہ شین جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ باتیں ذہن میں رکھیں تو آپ کو کبھی بھی حروف شمسی اور حروف قمری کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.